السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج جس بد نصیبی کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، شاید تختہ ارض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ ضابطۂ حیات کیا تھا؟ دستور العمل کیا تھا؟ جب عرب کے بدوؤں اور جاہلوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پڑھا، اس کی رہنمائی کی بنیاد پہ اقدامات کیے تو اللہ نے ان پہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور آج ان لوگوں کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو تڑپ کے زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتا ہے۔ جنہیں ہم آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بدو تھے، دیہاتی، ان کو علم کا شعور نہیں تھا، آگاہی نہیں تھی، لیکن جب وہ اللہ کے قرآن کی طرف بڑھے، اس کو اپنا امام بنایا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سوچ پیدا کی، تو اللہ نے ان کے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ قرآن وہی دستور الحیات ہے کہ جس سے تعلق رکھنے کے بعد انسان نہ صرف اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، بلکہ اللہ اس کو دنیا والوں کی نگاہوں میں بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے احکامات کو انسانوں تک اس انداز سے پہنچاتے ہیں کہ کوئی کمی کوتاہی پیچھے رہ نہیں جاتی۔ کما حقہ، جو مطلوب ہے قرآن کا، جو مقصود ہے قرآن کا، اللہ اس کو رسول اللہ پہ نازل کرتے ہیں اور وہ وضاحت سے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیہ مقدسہ انسان کی جنت کی ضامن ہے۔ قرآن کی ہر آیہ مقدسہ انسانیت کی عظمت اور انسانیت کی بڑائی کی بنیاد ہے، لیکن بد نصیبی ہے کہ جن کو ملا وہی اس سے اتنے ناآشنا ہوئے کہ اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار بن گئے۔ اللہ نے زندگی کے ہر رخ میں اس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر کان کھول کے
آنکھوں کو کھول کے دل کو بیدار رکھ کے ہم اس کو پڑھیں تو یہ ہمیں زمین کی نکبتوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ بدنصیبی ہے کہ ہم نے کبھی اس کی طرف خیال ہی نہیں دیا، اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ قرآن سننے کا وقت نکل آئے تو وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن سنانے والا قرآن سنا رہا ہے اور یہ مست ہو کے سو رہا ہے، یعنی آیا بھی ہے تو لے کے کچھ نہیں جا رہا۔ یہ بدنصیبی آج جو ہماری ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ہماری تباہی کا بنیادی کردار ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب قرآن رکھا، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن سنتے جاتے ہیں، ان کا دل و دماغ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ سنتے اس لیے ہیں، پڑھتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن وہ سوچ نہیں، وہ فکر نہیں جو فکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی۔ آج جو میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں ہر انسان گرفتار ہے الا ماشاء اللہ، عورت بھی مرد بھی، اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جو کسی صورت اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایھا الناس، کان کھول کے اللہ کا پیغام سنو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بات تمہارے کانوں تک پہنچے لیکن اس کان سے سنو اور اس کان سے نکل جائے، بلکہ کانوں میں یہ بات پڑے تو تمہارے کارے قلب تک پہنچنی چاہیے، جس سے انقلاب پیدا ہوگا، احساس ہوگا کہ تم مسلمان ہو۔ غور فرمائیں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اے انسانوں، اس بات کو پیش نگاہ رکھو کہ تمہارا تعلق اب کس سے ہے؟ اللہ سے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ان سے تعلق کے بعد تمہاری سوچ اور فکر کا محور بدل جانا چاہیے۔ پہلے کیا تھا؟ اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا فہم، اپنی فراست، لیکن جب قرآن سے تعلق ہو گیا، محمد سے تعلق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمہارا سب کچھ ختم۔ اب یا اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے جب بھی بات سنو، جب بھی قرآن سنو تو توجہ کے ساتھ سنو۔ ان لوگوں نے توجہ کی تو ان کی شخصیت کو دیکھو کہ وہ کہاں ہے، اور آج ہم
اس بات کا احساس نہیں کرتے تو دیکھیں کہاں گرے ہوئے ہیں. یعنی کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہم میں، افرادی قوت بھی بہت ہے، اسلحہ بھی بہت ہے، مال و زر بھی بہت ہے، لیکن جو اصل چیز مومن کے پاس ہونی چاہیے وہ آج ہم میں نہیں ہے. ایمان. جب تک ایمان پیدا نہ ہو تب تک ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا. اور ایمان کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ انسان کے کان کھلے ہوئے ہوں جب رحمان کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، انسان کی توجہ مبذول ہو اس طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بیان کیا جا رہا ہے، انقلاب تب آتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں آیہ مقدسہ پہ کہ اللہ نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے انسانوں کی بہت بہت بڑی کمزوریوں کا ذکر کیا ہے. اور مقصود کیا ہے کہ ان کمزوریوں کو دور کر لو اللہ کا پیغام سن کے اور محمد کا فرمان سن کے. فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، اس کے پیچھے نہ پڑے رہو. اس کی غلطیوں کو پانے کے لیے، اس کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو پانے کے لیے تم دن رات اس بات میں مصروف رہو. اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غور فرمائیں. اور پھر ذرا تجزیہ کرنا ہے اپنے معاشرے کا. اللہ کہتے ہیں دوسرے کا عیب ڈھونڈنے کی جد و جہد نہ کرو، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، خوار کرنے کے لیے، دوسروں کی نگاہ میں گرانے کے لیے. اور فرمایا غیبت نہ کرو. جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ ارشاد فرمایا پتہ کیا ہے؟ یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. اور قرآن کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں توجہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے کہ انسان ایک لمحہ کے لیے مجلس محمد رسول اللہ میں بیٹھے تو جب وہ اٹھے گا تو اس کو احساس ہوگا جس کو میں معمولی معاملہ سمجھتا تھا، جس کو میں معمولی کام سمجھتا تھا، وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. ایھا الناس، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی واز کر رہے ہیں اور کہا کہ ایک وقت آیا اللہ کے نبی کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ عورتوں تک محمد رسول اللہ کی آواز پہنچی. عورتیں واز کی مجلس سے بہت دور ہوتی تھی. آج تو یہ گیلریاں بنی ہیں نا، اس وقت گیلریاں نہیں تھی. آگے صحابہ پیچھے صحابیات. اور کہا دور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نے اتنی بلند آواز سے یہ بات کی کہ ان عورتوں نے بھی محمد رسول اللہ کی بات کو سنا. وہ لوگوں جن کی زبانیں ایمان لائی ہیں
ولا يدخل الایمان قلبہ، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہا سنو، تم نے رب کی توحید کا اقرار کیا ہے اور محمد کی رسالت کا، لیکن یہ اقرار تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس اقرار کی بنیاد پہ جو تم میں انقلاب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. غور سے سننا میری بات کو، یہ ماہ مقدس ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، اور میرا بھی دل چاہتا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ سنا دوں جس سے آپ کی عاقبت محفوظ ہو جائے اور جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں. ہر وہ لمحہ جس لمحہ میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں قسم اٹھاتے ہیں، وہ بات اتنی ضروری ہوتی ہے، اتنی بنیادی ہوتی ہے کہ انسان اگر سمجھتا ہے، اس کو شعور ہے، تو محمد رسول اللہ کی قسم سے اس کو اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے. ایھا الناس، اے لوگو، صحابہ کے کان کھڑے ہوئے. جب اللہ کے نبی یوں آواز دیتے تھے نا تو صحابہ متوجہ ہوتے تھے اللہ کے نبی کی طرف، کان کھڑے کر لیتے تھے کہ کوئی خاص بات. فرمایا سنو، وہ لوگ جن کی زبانیں ایمان لائی ہیں، یعنی کلمہ توحید و رسالت زبان سے پڑھ دیا ہے، وَلَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، ایمان اس کی دل میں داخل نہیں ہوا. کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ کلمہ ایک مطالبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کا ایک مقصود ہے، مطلوب ہے. اگر وہ مطلوب پورا نہیں ہوتا تو کلمہ پڑھنے سے اللہ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا. لا يدخل الایمان قلبہ، کون سی بات ہے جس کی بنا پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اللہ کے نبی کیا مقصد؟ ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد، محمد رسول اللہ کو قائد اور رسول ماننے کے بعد اب غیبت کرنا جائز نہیں ہے. لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عمل کی طرف ہماری توجہ لاتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو وہ عمل ہم سب میں موجود ہے، فافر مقدار میں، الا ماشاء اللہ. ارشاد فرمایا چغلی، غیبت، تجسس، انسان کی برائیوں کا تجسس، فرمایا انسان کے ایمان کو داغدار کر دیتا ہے. اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، جو اپنے بھائی کے عیوب کی جستجو کرتا ہے. فرمایا اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. یعنی یہ جو کردار آج ہم اپنی زندگی میں عام طور پہ اپنائے ہوئے ہیں، سہون بھی آدمی کرتا ہے اور جان بوجھ بھی کرتا ہے، ایسا عمل ہے جو اگر انسان اپنے اندر ڈوبے تو اس کو پیغام ملے گا اس کے اندر سے کہ واقعی تم وہ کرتے ہو جس سے رب نے بھی انتہا کی نفرت کی ہے اور محمد رسول اللہ نے نفرت کی. رب نے کس طرح کی ہے؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور تجسس نہ کرو، فرمایا اگر تم مسلمان کے گناہوں کو پانے کے لیے تجسس کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو پانے کے لیے تجسس کریں گے، اور جس کے گناہوں کے لیے اللہ تجسس کریں گے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا اللہ ذلیل اور خوار کر کے رکھ دے۔ اور اگر ہم نے کبھی احساس نہیں کیا تو کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا کردار جو لوگ محمد رسول اللہ کے اس فرمان کے باغی ہیں، جو اللہ کے اس حکم کے باغی ہیں، وہ جتنے بھی بڑے ہیں، ان کی مجلس جتنی بھی بڑی ہے، ان کے احباب کتنے بھی ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو انسان کے دل میں وہ مرتبہ اور مقام نہیں دیتا جو ایک مومن کا کسی کے دل میں مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ چغلی کرنے والے کا وہ نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اتدرون ما الغیبۃ، اور تمہیں اس بات کا علم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ مخاطب کون ہے؟ صحابہ۔ کون صحابہ؟ جن کے متعلق خالق کائنات نے محمد رسول اللہ کو خوشخبری دی ہے، تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا ہے۔ تو کیا اس سے مراد و مقصود این صحابہ تھے؟ یہ نہیں ہے کہ صحابہ انسان نہیں تھے، ان میں ایسے لوگ نہیں تھے، لیکن بہت کم ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اپنی زندگی کو یوں کامیاب بنانا ہے کہ جب موت چہرے پہ نظر آئے تو اس چہرے پہ نگاہ پڑنے والے کی نگاہ بتلائے کہ یہ کسی مومن کا چہرہ ہے۔ یوں کردار ادا کرتے تھے وہ اپنی زندگی کا۔ ارشاد فرمایا جانتے ہو اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول؟ ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کا وہ عمل لوگوں میں بیان کرو جس کے متعلق وہ چاہتا ہو کہ یہ میری بات لوگوں میں بیان نہ ہو۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے اللہ کے نبی، یہ اگر اس کا کردار ہو، اگر وہ ایسا کر رہا ہو تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر اس میں وہ بات نہیں جو تم کر رہے ہو تو پھر تو بہت بڑا بہتان ہے جس بات سے میں منع کرتا ہوں، جس کو رب نے کہا ہے غیبت، جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے میں گناہ کا عمل پایا جاتا ہے، تمہیں اس کا علم ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو چھپا کے رکھو، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرو۔ اور اگر یہ اس میں نہیں ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ایک گناہ نہیں، غیبت سے بڑھ کے گناہ ہے، جو گناہ اس نے نہیں کیا الزام اور اتہام تم اس پہ رکھتے ہو۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجلس رسول بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، غیبت کو سمجھیں تو پھر غور و فکر کریں، اپنے اندر جھانکیں، آپ بھی جھانکیں، میں بھی جھانکوں کہ یہ زندگی کا رخ، یہ بدعمل، اس کا انجام کیا ہے، یہ اللہ کے نزدیک کتنا برا ہے۔ فرمایا وہ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی وہ کھاتا ہی نہیں جب تک اس کو کھلایا نہ جائے،
وہ سواری پہ سوار نہیں ہوتا جب تک اس کو سوار نہ کیا جائے. اب آپ غور کریں کہ یہ کون سی بات ہے. یعنی دو چیزوں کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے. ایک وہ سست تھا، غافل آدمی تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے روٹی مہیا کریں، کھانا اس کی آگے رکھیں، سب کچھ کے آگے رکھے. وہ روٹی کھا رہا ہو، پانی کا گلاس دوسرا پانی انڈیل کے اس کو پانی پیش کر رہا ہو. یہ اس کا مقصد کہ سست ہے. ایک یہ ہے کہ اتنا بڑا متکبر ہے، اتنا گھمنڈ ہے اس انسان کو کہ وہ یہ چاہتا ہے میرے خادم ہونے چاہیے، نوکر غلام ہونے چاہیے، جو روٹی کا لقمہ بھی میرے منہ میں ڈالے اور پانی کا گلاس میں مجھے مہیا کرے. اللہ کے نبی. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سوار بھی لوگ ہی مجھے کریں. اب یہ نہیں، ایک تکبر کی نشانی ہے. ایک تو سستی، ایک تکبر کی نشانی کہ لوڈیا، غلام، خادم سارے کام وہ کریں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا اتبتموہ، تم نے اس کی غیبت کی ہے. اغتبتموہ، اور تم نے غیبت کی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، ان کو علم تھا کہ غیبت کون سا عمل ہے، اس کا انجام کیا ہے. تڑپ اٹھے. انما حدثنا ما فیہ. اللہ کے نبی، ہم نے کوئی الزام نہیں رکھا، ہم نے اپنے پاس سے بات نہیں بنائی، یوں ہی تان نہیں دیا. آقا یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. فرمایا غیبت بھی تو یہی ہے، جو کسی مسلمان میں پائی جائے تو اس کو مجلس میں بیان کیا جائے، اس کو دوسرے آدمی کے ساتھ بیان کیا جائے. اس کا مقصد، اس کا تکبر، اس کی نخوت، اس کی رونیت، اس کی سستی، اس کی غفلت، دونوں میں سے ایک تو عمل اس کے پلے تھا. یا وہ متکبر تھا یا وہ سست تھا. اس کے اس عمل کو تم نے نشر کیا ہے، اس انسان کی تم نے غیبت کی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عام طور میں قرآن میں غرقاب رہا کرتے تھے، ڈوب کے قرآن پڑھتے تھے. ان کو احساس تھا، پریشان ہو گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو غیبت کہہ دیا ہے. آپ غور فرمائیں، دونوں احادیث میں اس بات کو واضح کیا نبی کائنات محمد رسول اللہ کہ کسی بھی مسلمان کے اس عمل کو لوگوں میں بیان کیا جائے، اس لیے کہ اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کی حرمت کو پامال کیا جائے. لوگ بدنصیبی ہے، سوچتے نہیں، عام طور پہ جاتے ہیں. ہر آدمی جب بات کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ کسی زمرے میں نہیں آتا. نہ اس کو گناہ کا احساس ہے، نہ اس کو بغاوت کا احساس ہے. اور بعض اوقات میں نے جو ابتدا میں عرض کیا ہے، آدمی سہون کرتا ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کے کرتا ہے کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے. اللہ نے اس کو عزت دی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اور چھوڑیں جی، دیکھا ہے اسے. اور تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس کو دیکھا ہے. اپنے گریبان میں جھانکو، تمہارا دامن داغدار ہے. دن رات تم رب کی بغاوت کرتے ہو، تم رسول کی بغاوت کرتے ہو. نہ اللہ کا قرآن، نہ محمد کا فرمان، اور تم دوسرے پہ اعتراض کرتے ہو. چھوڑا جی، وہ کیا ہے؟ تمہیں کیا غرض ہے اس سے؟ لیکن میں آج اس لیے کہ لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں، لوگ اس کا نام احترام سے لیتے ہیں، یہ اس پہ بہتان باندھتا ہے. اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی یہ تو اس میں ہے. فرمایا اگر اس میں نہیں تو بیان کرتا ہے، یہ محض غیبت نہیں ہے، بہتان ہے، بہت بڑا جرم جو غیبت سے بھی بڑھ جائے گا. ایک غیبت، دوسری جھوٹی. تو یہ ہماری زندگی میں
ہمارا معمول بنا ہوا ہے. میں کسی کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، سوچنا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے جس عمل کو قرآن نے اس انداز سے بیان کیا. کیا تم چاہتے ہو، کیا تم محبت رکھتے ہو کہ تمہارا بھائی مر جائے اور تم کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھاؤ؟ یہ تو کوئی قبول نہیں کرتا، یہ تو کسی کی سوچ میں نہیں آ سکتی. تو فرمایا جو تم کسی بھائی کی غیبت کرتے ہو نا، تو یہی ہے. غیبت کے سلسلے میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باریکی سے بیان کیا ہے نا، اللہ کی قسم ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. اسی لیے تو دن رات کرتے ہیں. میں بھی بیٹھ کے کرتا ہوں، آپ بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے. کسی کے عیب کو، کسی کے گناہ کو، کسی کی برائی کو لوگوں میں بیان کرنا اتنا بڑا گندا عمل ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کو جو بیان کیا ہے، انسان کی عقل گم ہو جاتی. سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی. تو یوں اللہ کے نبی کو کہا. اللہ کے نبی، صفیہ کا تو قد چھوٹا ہے. عائشہ صدیقہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے، صفیہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہے. ہماری مائیں ہیں دونوں. ایک ماں ہماری دوسری ماں کے متعلق ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس پہ غصے کا اظہار دیکھا جا سکتا تھا. کہا عائشہ، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے سامنے، اور میں تو کہتا ہوں لوگوں کے عیوب کی بات نہ کرو. میں کہتا ہوں دوسروں کی برائی بیان نہ کرو. تم میرے سامنے یہ کر رہی ہو. لا موزجا بہا ماء البحر مزجت. اگر تیرے اس ایک کلمہ کو غور فرمائے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کا فرمان، ہماری سوچ نہیں کبھی آئی، فکر میں یہ بات نہیں آئی، ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور غور نہ کر کے ہم اپنی عاقبت کو مزید تباہ کرتے ہیں. قرآن اس لیے آیا تھا، رسول اس لیے آیا تھا، لوگوں کو بتلایا جائے کن باتوں سے تم نے بچنا ہے، کن کا ارتکاب کرنا ہے. اگر ارتکاب کرنے والی باتوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، بچنے والی باتوں سے بچنا نہ کیا جائے، عاقبت خراب اور برباد ہو جاتی. عائشہ، تو نے ایسی بات کی ہے، لو موزجا بہا ماء البحر مزجت. اگر یہ سمندر میں تیری بات کو ڈال دیا. بات کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کے نبی، صفیہ کا قد چھوٹا ہے. آپ نے غور یہ فرمانا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے کی جانے والی بات کو غیبت قرار دیا ہے. اور غیبت وہ عمل ہے جس عمل کو دیکھ کے اللہ کی جبین نیاز پہ توڑیاں بڑھ جاتی. ہم نے نہیں کبھی سوچا. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے. ہمارا کردار یہ نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں، بلکہ ہم اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے وہ چیزیں اندر سے نکال کے بتلاتے ہیں جن کا معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جھوٹ بھی، حق بھی اور سچ بھی. اور جھوٹ بہتان ہے، کرنے والی غیبت ہے. اگر بہتان ہے، دوہرا گناہ ہے. دونوں ہی اتنے بڑے گناہ ہیں، اتنے بد عمل ہیں کہ اللہ نے ان عملوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا. میری بات کو اور سنیں، اللہ معاف کر دے گا
ایک شخص بدکار ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک شرابی ہے، ایک جوا باز ہے، اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو کے آنسو بہا کے کہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، مجھے احساس ہوا ہے کہ میں جو کرتا رہا ہوں اگر اسی کی بنیاد پہ مر گیا تو جنت میرے لیے حرام ہے، روتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جا معاف کیا۔ لیکن دوسرے کی غیبت کرنے والا، دوسرے پہ بہتان لگانے والا، ساری زندگی بہتان لگا کے توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے۔ میری باتوں کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھیں اور دماغ میں بیدار رکھیں۔ اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے ان اعمال سے بچنے کی ضرورت ہے جس کے متعلق میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کے ساتھ بیان کیا۔ عائشہ صدیقہ پریشان ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھی ہوں۔ وہ تو پریشان تھی کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ کیا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، سفر پہ گئے ہوئے ہیں، تو یہ صحابہ کا فکر تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی خادم ساتھ ضرور رکھتے تھے۔ سفر میں ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ایک ہی خیمے میں ہیں دونوں، ان کا بھی ایک خادم ہے۔ خادم بھی سو گیا، یہ بھی سو گئے۔ جب یہ سو کے بیدار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں خادم سویا ہوا ہے۔ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، ایسے ہی سفر میں بھی بے خود ہو کے سوتا ہے جیسے گھر میں سونا چاہیے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا، جا یار محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ابو بکر عمر سلام کہتے ہیں اور سالن مانگ رہے ہیں۔ ایسی روایات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنچی ہے، اور ایسا فکر صحابہ کی معرفت ہم تک پہنچا ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے غور کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو اللہ گارنٹی سے کہتا ہے جنت میں نے تمہارے لیے وقف کر دی۔ اگر سوچ وہ ہو، جاؤ اللہ کے نبی سے کہو۔ وہ بیچارہ خادم تھا، جلدی جلدی اٹھا اور نبی رحمت محمد رسول اللہ کی طرف۔ ان کو بھی احساس تھا کہ اگر کسی سے سوال کر کے محروم نہیں جایا جا سکتا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کردار یہ ہیں، ہمارے تو کردار کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ان کو احساس ہے کہ اگر رسول اللہ کے پاس ہوا تو انہوں نے یہ نہیں کہنا یہ تو تھوڑا سا ہے، اگر ان کو دے دیا تو میں کیا کروں گا۔ یہاں یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتے۔ غور فرمائے، اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، اور اس سے اعراض انسان کو کائنات کا سب سے بڑا بد نصیب بناتا ہے۔ جاؤ سلام کہنا، کیا ابو بکر عمر سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی اور سالن مانگتے ہیں، علیہ السلام و علیہ السلام، تجھ پہ بھی ان کے بھی سلام ہو، اکبر ہما، جا میری سلام پہنچا اور ان کو خبر دے کہ تم نے تو سالن کھا لیا ہے، کون سا سالن مانگتے ہو؟ سالن تو تم نے کھا لیا ہے۔ خادم واپس آیا، سرکار اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر سے پوچھو سالن کون سا مانگتے ہو، سالن تو تم نے کھا لیا ہے۔ الفاظ حدیث کے ففزع، دونوں پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا ہے کہ سالن تم نے کھا لیا، سالن تو ہم نے نہیں کھایا۔
اللہ کے نبی کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم نے سالن کھا لیا؟ کون سا سالن نے کھایا ہے؟ اٹھے اور للفاظہ ففزع، انتہائی خوف زدہ، ڈر گئے کہ اس میں کوئی راز ہے جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے، ہم نے تو کوئی سالن نہیں کھایا۔ آئے بھاگے بھاگے، رنگت اڑی ہوئی ہے، دل میں خوف ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے فلاں آدمی کو بھیجا تھا سالن کے لیے، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سالن کھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی ہم نے تو سالن نہیں کھایا، کون سا سالن کھایا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنے خادم کے گوشت کا سالن تم نے کھایا ہے۔ کیا مطلب اللہ کے نبی؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، میں تمہاری کچلیوں میں تمہارے خادم کا گوشت اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ وہ خادم ہے، خدمت کے لیے تھا، وہ ایسے آرام کر رہا ہے جیسے آقا آرام کر رہا ہے، مالک آرام کر رہا ہے۔ جو کہہ دیا کہ یہ اچھا بندہ ہے بھائی، ایسے بے خبر ہو کے سوتا ہے جیسے گھر میں سو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم بھی سن لو، عمر تم بھی سن لو، میں تمہاری کچلیوں میں تمہارے خادم کا گوشت اٹکا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحابی تھے، اور وہ صحابی جن کے لیے جنت کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر ایک کے لیے جنت کا دروازہ، نمازی کے لیے، روزے دار کے لیے، تہجد گزار کے لیے، صدقات و خیرات کرنے والے کے لیے جدا 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 دیں۔ کوئی ایسا بھی ہے جس کے لیے سارے کھلے ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم ہو۔ اس ابو بکر کو کہا کہ تم نے غیبت کی ہے، انت الفارق بین الحق والباطل، اس کو کہا کہ تم نے غیبت کی ہے، تمہارے دانتوں میں گوشت اٹکا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں جھک گئی، دل پریشان ہو گیا۔ فاستغفر لنا، اللہ کے نبی ہمارے لیے بخشش کی اللہ سے دعا کیجئے۔ ارشاد فرمایا نہیں، محمد سے نہیں، اس غلام سے کہو کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غیبت وہ بد کرداری ہے، بد عمل ہے، اس کو رب نے قطعاً نہیں بخشنا، اور اس کے لیے سفارش محمد رسول اللہ نے بھی نہیں کرنی۔ غیبت جب تک اس نے معاف نہ کی جس کی ہے، تب تک غیبت معاف نہیں ہوگی۔ اور غیبت کرنے والا کیسا ہی پرہیزگار آدمی ہے، اللہ نے جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ یہ گوارا نہیں ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، اللہ کے نبی کا غلام عبید بیان کرتا ہے، اس کی سند میں ایک راوی پوشیدہ ہے لیکن ہے قیامت خیز۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا فلاں فلاں عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی انتہا کی گرمی ہے، وہ تو پیاس سے مر جائیں گی۔ عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، یا کہتے ہیں وہ خاموش رہے، روایت کے دونوں الفاظ ہیں یا کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے اعراض کیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، یا خاموشی اختیار کی۔ وہ چند لمحہ ٹھہرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کے نبی واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی وہ مرنے کے قریب ہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کو لاؤ۔
ان کو لایا گیا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک پیالہ بھی لاؤ, پیالہ لایا گیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں کیا کرو. ایک عورت نے کیا کی, آدھا پیالہ بھر گیا. دوسری نے کیا کی, پیالہ بھر گیا. اس پیالے میں کیا تھا؟ گندا خون, پیپ, گوشت کے لوتھڑے. اللہ کے نبی نے حکم دیا اور پیالہ بھر گیا. ارشاد فرمایا کہ سامتا اما حل اللہ و افطرتا الا حرم اللہ. انہوں نے روزہ تو رکھا ہوا تھا حلال کمائی سے, اور یہ افطار کر رہی تھی حرام سے. کس سے؟ ارشاد فرمایا یہ لوگوں کی چغلی کر رہی تھی, حرام تھا. اس حرام کے کردار نے, اس عمل نے ان کا روزہ ہی نہیں رہنے دیا. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا روزہ ہی نہیں ہے. صحابیہ کا جس کے لیے جنت کی بشارت ہے, اس کا روزہ نہیں اگر وہ چغلی کرتی ہے. اور میرے بھائی کبھی ہم نے بھی سوچا ہے 30 روزے رکھنے ہیں, رکھے ہیں, کیا سارے مہینہ کا کردار اس بات پہ شاہد ہے کہ میں نے روزہ وہ رکھا ہے جو روزہ اللہ نے کہا, جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے. ہر وقت بیٹھے چولی, علامہ صاحب, مولانا صاحب, حاجی صاحب بیٹھے تو ان کے پاس چغلیاں ہو رہی ہیں. حاجی صاحب کے دماغ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کہا جو سب سے محبوب ہے, فرمایا غیبت کا ارتکاب کر رہی ہو. محمد نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے. کس بیوی کو کہا؟ جس کے متعلق سوال ہوا, اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس محبوب بیوی کو جھڑکا. اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ غیبت کے سلسلہ میں اس سے زیادہ جھڑکی محمد رسول اللہ نے کہیں نہیں دی جو اپنی بیوی کو دی. سوچنے کی باتیں ہیں بھائی. کب تک رہنا ہے یہاں؟ چلے جانا ہے. آپ کو احساس نہیں؟ اور جی ہم تو ویسے ہی باتیں کریں. اور تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تو ٹھیکیدار ہے, ویسے باتیں کرتا تھا. تو کیوں کرتا تھا ویسے باتیں؟ تجھے کس نے اجازت دی تھا؟ تو کب کا ماسٹر بنا ہوا ہے کہ جو چاہے تو کرے, جسے چاہے تو کرے, بس یہ ہم تو ویسے ہی کرتے ہیں. یہ ویسے کردار تجھے کار جہنم میں لے جائے گا. میں تو نہیں کہہ رہا, ناراض نہ ہوئے, میں آپ کو نہیں کہتا, اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں. جو بھی غیبت کرتا ہے اللہ کے نزدیک مبغوض انسان ہے. اور غیبت یہ ہے کہ کسی بھی اس کی بات کے پہلو سے کسی مسلمان بھائی کی عزت پامال ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے, معاذ اس کا نام ہے. کہتا ہے اللہ کے نبی طہرنی, مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی نے منہ دوسری طرف کر لیا. طہرنی یا رسول اللہ. سوچنے والی یہ بھی بات ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے طہرنی یا رسول اللہ؟ اس نے گناہ کیا ہے, اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں, اللہ کو پتہ ہے. تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ سے معافی مانگ لے. لیکن صحابی یہ نہیں سمجھتا کہ معافی مانگ لوں گا معافی ہو جائے گی. کہتا نہیں, طاہرنی, گناہ سے پاک کریں. اور جو گناہ اس نے کیا ہے, جس کا ارتکاب اس نے کیا ہے, اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ جو کہتا ہے طاہرنی, اس کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اپنا منہ کالا کرتا ہے بدکاری سے, تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پتھر مار مار کے اس کو مار دو. یہ سزا ہے اس کی. طاہرنی یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا تو نے پاگل ہو؟ نہیں یا رسول اللہ. تجھے عقل ہے؟ ہاں یا رسول اللہ.
تجھے بڑا بدکاری زنا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی. شادی شدہ ہو؟ جی اللہ کے نبی. ارشاد فرمایا اچھا تو نے یہ بدکاری کی ہے؟ 4 بار اس نے کہا ہے میرے آقا. 4 بار خاموش رہے. 3 بار. چوتھی بار اس کو پوچھا کہ کیا بیماری ہے تجھے؟ جب اس نے کہا کہ اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کے نبی کو احساس تھا اس کی سزا کیا ہے. ارشاد فرمایا دماغ خراب نہیں یا رسول اللہ، اس گناہ کا علم ہے؟ ہاں اللہ کے نبی. تم نے کیا ہے؟ ہاں. ارشاد فرمایا صحابہ کو اس کو لے جاؤ، میدان میں جاؤ اور اس کو سنسار کر دو. سنسار کا طریقہ کیا تھا؟ اور ایمان کی باتیں ہم صرف کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے. نہیں، بہت مشکل. الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان بھی ہو. اللہ کے نبی نے کہا سنسار کر دو. تو سنسار کا طریقہ کیا تھا؟ اس کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر پتھر مارنے ہوتے تھے، اور پھر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کسی کے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے اس حدود کو نافذ کرتے جو حد اللہ نے بیان کر دی ہے. باپ ہے تب بھی کرو، بیٹے کا پتھر اس کو لگنا چاہیے. بیٹا ہے، باپ کا پتھر لگنا چاہیے. یہی قرآن چاہتا ہے، یہی محمد رسول اللہ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں؟ کبھی نہیں. ٹنڈیاں، جھوٹ، بکواس، اپنے دوست کو بچانے کے لیے، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اپنے باپ کو بچانے کے لیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان کو نہ بچاؤ اور دشمن نہ بنو ان کے. یہاں جو سزا ملے گی وہ ہلکی ہے، جو وہاں سزا ملے گی وہ برداشت نہیں ہو سکتی. دشمنی ہی ہے. رحمت کائنات نے ارشاد لے جاؤ اس کو سنسار کر دو. سنسار کرنے کے لیے اس کو گاڑنا چاہیے. کہنے لگا نہیں گاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، تم مجھے سنسار کرو. اور یار ایمان کی بات کرو. بڑے جگادڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے افلاطون ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں. اور صحابہ یہ صحابہ ایسے، اور تو صحابہ کی جوتی کو لگی ہوئی گندگی کے متعلق نہیں ہے. تیرا کیا مقابلہ ہے صحابہ سے؟ اور تو بکواس کرتا ہے صحابہ کے متعلق. اللہ کے نبی کے صحابہ تختہ عرش میں وہ ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک ایسا انسان پیدا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی کا ایمان ایسا ہو سکتا ہے. ان پہ تان کرنا اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے جلانے کے مترادف ہے. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے گاڑنے کی، میں کھڑا ہوں، مجھے مارے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا. واپس آ رہے ہیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ. دو شخص آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی نے کیا کیا ہے. وہ کتنی بار اللہ کے رسول خاموش رہے، اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ کتے کی طرح اس کو پتھر مار مار کے مار دیے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں ایک گدھا مرا ہوا پڑا. گدھا گرمی سے وہ پھول گیا ہوا ہے، اتنا پھول گیا ہے، راوی کہتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی ہوئی تھی. آپ دیکھیں کوئی اگر مرا جانور آپ دیکھیں گے نا، زیادہ دیر گرمی میں پڑا رو اکڑ جاتا ہے، اس کی ٹانگیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کے ٹانگیں کھڑی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے کہا فلاں فلاں کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی حاضر ہیں. فرمایا سواریوں سے اترو، فکلو من جیفت ھذا الحمار، اس مرے پڑے گدھے کو کھاؤ دونوں. اللہ کے نبی اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ یہ کھایا جا سکتا ہے؟
ارشاد فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کی عزت سے کھیل کیا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے، مرے ہوئے گدھے سے کے کھانے سے بدتر ہے جو تم نے اپنے بھائی کی چغلی کی ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، ماس تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کا یہ فرمان تو بھائی بربادی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اپنے چہرے کو خاص کر رہے ہیں، اپنے جسم پہ خاص کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکتا ہی نہیں، خارش ہی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جس کو خارش پڑی ہوئی ہو، اللہ کرے آپ کو کسی کو بھی نہ پڑے، لیکن جس کو پڑی ہے نا کبھی اسے پوچھے کہ رات کیسی گزرتی، وہ تانبے کے ناخنوں کے ساتھ خارش کر رہا۔ من ہؤلاء یا جبریل، فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، چغلی۔ ان کی سزا کیا ہے کہ یہ اب یہی کرتے رہیں گے، اور پھر اس بد نصیب کو پیاس کے وقت طلب ہوگی پینے کی تو غیبت کرنے والے کو جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہتی ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ کس کو؟ جو غیبت کرتا ہے۔ اب میں بھی اپنے دامن میں جھانکوں، آپ بھی اپنے دامن میں جھانکیں کہ کیسا کردار ہے ہمارا، کیا کرتے ہیں ہم۔ ایک لمحہ بھی غیبت کے بغیر ہمارا نہیں نکلتا۔ بھائی یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، اور محمد رسول اللہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتے۔ اس سے کہو جس کی تو نے غیبت کی ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، اگر پھنس گئے تو چھوٹنے والی بات نہیں، یہاں ہی توبہ کر لینی چاہیے، اور ایسے بد عمل سے محفوظ رہنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ معافی موفی کوئی نہیں۔ ماہ مقدس ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، مسجد میں آئے ہیں، آئیں ہم سب ارادہ کریں اللہ جتنے گناہ کر لیے آج تیرے دربار میں عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اگر ہم کر لیں گے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا